میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو علماء نے اس کی مختلف جو تفاسیر بیان کی ہیں، اس میں کئی ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن بیان کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الکریم اسی مناسبت سے چند باتیں، اور پھر اس ضمن میں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان میلاد عاشقان رسول کو جو ایک طریقہ کار بیان کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے بیان میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، الحمدللہ۔ قرآن پاک میں کل 7000 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ کی جائے ولادت برتھ پلیس کہاں پیدا ہوں گے اس کا بھی ذکر ہے، آپ کے مبارک اعضاء پارٹس آف باڈی ان کا بھی ذکر ہے، آپ کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن پاک میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر میلاد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی، سورہ آل عمران،
کہ آیت نمبر 164 164 اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بیان ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا بیان ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، رسول بن کر آئے، ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت بتانے آئے، دلوں کو چمکانے آئے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اور یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں، جس میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور جب اللہ پاک احسان فرمائے، اللہ پاک کی ہمیں نعمت ملے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے مقام پر اس ضمن میں علماء لکھتے ہیں قرآن کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ میلاد اصل میں ہے یہی۔ میلاد کیا ہے؟ یہ جشن ولادت جو مناتے ہیں، یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد شکر نعمت ہے۔ نعمت ملی، ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں دیکھیں ماشاءاللہ 12 روزے رکھے جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ کارکردگی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، روزانہ آپ کو نظر آئے گا جو ہمیں بھیجتے ہیں۔ جو نہیں بھیجتے ہوں گے وہ تو نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، جو بھیجتے ہیں اب ان کی تعداد دیکھیے گا کہ یہ نعمت کا چرچا کیا جا رہا ہے، خوش اور شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ نفلی روزے رکھ کر۔ امیر اہل سنت نے ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول کو فرمایا کہ 12 ارب درود پاک پڑھنے، 12 ارب درود پاک انشاءاللہ پڑھے جائیں گے، کیونکہ تیاریاں کی ہیں اور اب مطلب تیار ہیں۔ 12 ارب درود پاک۔ اب تصور کریں کہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھے گئے، جس محلے میں درود خوانی ہوئی، جس علاقے میں درود پاک پڑھے گئے، جس شہر میں درود پاک پڑھے گئے، جس ملک میں درود پاک پڑھے گئے، اور یہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں جب درود و سلام کی ہر طرف بہاریں ہوں گی تو پھر سوچیں اللہ کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو شکر نعمت، میلاد ہم جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہو اتنا بڑا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کو دے دیے، آپ اس کو شکریہ بول دیں گے۔ لیکن جب آپ کی پرموشن ہوتی ہے، کام میں، نوکری میں، جاب میں ترقی ہو گئی، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہے۔ فرض کریں آپ کی اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال گزر گئے، 20 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو چاند سا بیٹا دے دیا، ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ آدمی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں دل اچھل رہا ہوتا ہے، کھل کر سخاوت کی جا رہی ہوتی ہے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلا کر اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوشی جتنی بڑی ہو، نعمت جتنی بڑی ہو، اتنے ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم سے جب یہ ثابت ہے کہ اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت، اللہ پاک کا سب سے بڑا جو فضل نصیب ہوا ہے وہ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اب خود غور کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیجئے کہ اس نعمت کے ملنے پر ہمیں کتنے جوش و خروش کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی ہم کو خوشیاں منانی چاہیے۔ پارہ 26 سورہ فتح
آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت کریمہ میں علماء نے بڑی پیاری تفصیل فرمائی۔ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانا بھی آپ کی تعظیم و توقیر میں شامل ہے۔ اہل ایمان عاشقان رسول کہتے ہیں نا کہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے۔ جی ہاں، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آئیے سنیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد سجاتے، ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے، خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مکانوں کو سجایا جاتا ہے، دکانوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، بلڈنگوں کو سجایا جاتا ہے، گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے، مجھے کہنے دیجیے اپنے آپ کو بھی سجایا جاتا ہے۔ جی ہاں، کئی ایسے ماشاءاللہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں داڑھی مبارک سجا لیں گے، آقا کا ولادت آتا ہے۔ کئی ایسے جو امامہ نہیں پہنتے، کہتے نہیں یار اب ننگے سر نہیں گھومیں گے بھائی، اب تو آقا کی سنت امامہ شریف سجائیں گے۔ کئی ایسے جو اس مبارک مہینے کی آنے کی خوشی میں کہیں گے نہیں بھائی انگریزی بال نہیں، اب تو انشاءاللہ زلفیں سجائیں گے۔ کئی ایسے ہوں گے جو سنتیں سیکھیں گے کہ یا سنت کے مطابق لباس پہنوں گا، میرے آقا کا جشن ہے، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوگا کہ ان سارے نیک کاموں کو جو کرتا ہوگا اس کی برکت سے مسلمانوں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پریشانیاں ہیں نا، تنگ دستیاں ہیں، گھر میں مسائل ہیں، گھر میں پرابلمز ہیں، کاروبار کی، گھریلو، بھائی بہنوں کی، بچوں کے حوالے سے ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کے جشن ولادت کی خوشی میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہمارے ٹینشن دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے پہلے بادشاہ امیر سلطنت مصطفیٰ عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم حلقہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہم اس نعمت پر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس پر رسول رحمت نبی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین
علیہ السلام آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل بیٹھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حق میں اللہ پاک کا عظیم احسان مان کر مل بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ محفل میلاد سجانا یہ کیسا فضیلت والا کام ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ کام کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرمایا۔ اور اسی بات کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت شعر میں کہا کہ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں دل میں عظمت رسول بڑھتی ہے۔ بچے بچے جب اس میں جب شامل ہوتے تو دل میں عشق رسول بڑھتا ہے، عظمت صحابہ بڑھتی ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ عشق رسول میں اضافہ کیا لاتا ہے؟ یہ ایمان کی مضبوطی لاتا ہے۔ تو میلاد منانا یہ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں، اور میلاد کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، گھر کی خواتین سن رہی ہیں، آپ بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں کہ محفل میلاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب 2-4 باکس لگے ہوئے ہوں گے اور جناب کوئی بڑا سا ٹینٹ لگا ہوگا اور جناب بہت زیادہ ڈیکوریشن ہوگا، اور کراچی جناب ملک کے، شہر کے، علاقے کے سب سے اچھے نعت خوان، بہت بڑے مقرر یہ تشریف لائیں گے تو جناب میں محفل میلاد کروں گا۔ نہیں نہیں، تو امیر علیہ السلام نے بارہا یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون، بوڑھی عورت جو ہے مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنے لگی۔ تو اتنی دیر میں ایک نوجوان عورت اپنے ہاتھ میں کتاب لیے وہ بھی حاضر ہوئی، اور کتاب میں دیکھ دیکھ کر بڑے اچھے اچھے القابات سے، بڑے اچھے اچھے انداز سے وہ درود شریف پڑھنے لگی۔ اس بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا کہ مجھے تو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، میرے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں، نہ میں پڑھ سکتی ہوں، اور اس نے تو کتنے اچھے الفاظ سے، کتنے اچھے انداز سے پڑھا، اب پتہ نہیں میرا درود شریف قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ یہ سوچ کر وہ بھیگی آنکھوں سے وہاں سے چلی گئی۔ رات جب سوئی تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، غم کیوں کرتی ہو؟ تمہارا درود و سلام تو ہم نے سب سے پہلے قبول کیا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ہمارا کون سا انداز پسند آ جائے؟ کیا پتہ اتنی بڑی نعت خوانی کی ہو لیکن اللہ کی رضائی نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیے، پتہ چلے کچھ بھی نہ ملا، اور گھر میں ہی چادر بچھا کر بچوں کو بٹھا کر ایک وقت مقرر کر کے تصور کرے، کیونکہ درود شریف درود خوانی تو ایسے بھی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی اچھی سی سفید چادر لے کر 1200 مرتبہ 2000 مرتبہ 2000 دانے جمع کر لیے، گھر کے سارے افراد مل کر روزانہ 1200 مرتبہ 2500 2600 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، 12000 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب درود شریف کی محفل، چھوٹے سے بچے نے تلاوت کر لی، بچی نے نعت پڑھ لی، اور بہن بھائیوں میں سے کسی نے امیر علیہ سنت کے رسالے میں سے کوئی واقعہ پڑھ دیا، یہ میلاد شریف کا سلسلہ ہو گیا۔
آپ کہیں گے جناب کھانا کون سا پکائے، تو جو کھانا پکایا ہے اسی پہ فاتحہ کر کے وہ خود ہی کھا لے، آپ کا میلاد شریف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو بنانے ہیں، منایا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر مسجد یا محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے فرشتے اس گھر مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے اللہ پاک اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے، ڈوبنے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس گھر کے رہنے والوں کو بغض و حسد سے، بری نظر سے، چوری وغیرہ کے خطرے سے بچایا جاتا ہے۔ اس گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے اس پر سوال پوچھنے والے نکیرین کے سوال کے جواب کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد شریف میں شرکت کرنے اور اس محفل کی عزت و تکریم کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میلاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں امان رہتی ہے۔ اصول مقاصد کے لیے، یعنی کوئی خاص مقصد ہو، اولاد نہیں ہو رہی چلو سرکار کا میلاد کرتے ہیں، گھر میں ایک تنگ دستی ہو گئی چلو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، تو حصول مقاصد کے لیے میلاد منانے والے کو خوشیاں ملتی ہیں اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کو مدنی پرچموں سے سجانا ہے۔ جی ہاں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے، اور ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ میلاد ہی تو کر رہے ہیں، آقا کا بیان ہو رہا ہے نا، شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے، ہم بھی میلاد کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے وہ اصل میں جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے سجائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم جملہ ہے، کتنا اہم جملہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو یہ نہیں منانے میں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں نا، ان کو تو یہ جملہ ہی سمجھو ان کے سارے وسوسے کاٹ سکتا ہے کہ بھائی محفل میلاد کیوں منائی جاتی ہے۔ تو سری سقطی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ فرماتے کہ محفل میلاد یہ صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے ہی سجائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں بھی آقا کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ، ان کی عظمت و شان وہاں بھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کس طرح سے میلاد منانے کا ذہن ملتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مکتوب تحریر فرمایا، لیٹر، اور یہ ہر میلاد کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ تو میں بھی آج انشاءاللہ اس میں سے چند ایک باتیں آپ کو بیان کروں گا۔ تو یہ چند ایک باتیں اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ جشن ولادت منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ بہت ساری اس میں احتیاطیں بیان ہوئی ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ چاند رات کو مسجد کے اسپیکر پر اعلان کرنا ہے 3 بار، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اب یہ اعلان کرنا گویا کئی ایک کو تیار کر دے گا کہ ماشاءاللہ آقا کی ولادت کا مہینہ تشریف لے آیا ہے۔ پھر
ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی برکت سے آج سے ہی اسلامی بھائی ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لیں. یار آقا کی سنت ہے اور ایک مٹھی داڑھی سنت ہے. تو جنہوں نے منڈوائی یا چھوٹی کرتے وہ توبہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی خوشی میں انشاءاللہ میں ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا. اور توبہ اگر کٹوائی ہے منڈوائی ہے تو اس کی توبہ، اور آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، اس کو عزم کرنا ضروری ہے. پھر کیا ہے، ایک اور بات کہ سنتوں اور نیکیوں پر ہمیں استقامت چاہیے. کئی ایک کہتے ہیں کہ جناب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، میں نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک اعمال 72 نیک اعمال ہیں مردوں کے لیے، 63 جو ہے وہ لیڈیز کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے 40 ہیں، جو جامعات میں پڑھتے ہیں ان کے لیے 92 ہیں. اس طرح سے پوری اس کی ایک تفصیل ہے. اگر وہ آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اس کا کارڈ لے لیں، اور اس میں روزانہ عمل کرنے والے بھی کام ہیں، ہفتہ وار بھی ہیں، سالانہ بھی، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی کرنے والے ہیں. اس کی پوری تفصیل ہے. اگر آپ نے اب تک اس کو نہیں دیکھا، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کہیں جناب یہ کارڈ ہمیں کہاں سے ملے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور آپ جب اس کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیک اعمال لکھیں گے تو نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے مطابق آپ روزانہ جائزہ لیں. آج میں نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی، آج ظہر کی سنتیں میں نے فرض سے پہلے پڑھی، آج میں نے درود شریف پڑھے، آج میں نے ذکر و اذکار کیا، اذان ہو رہی تھی میں نے جواب دیا. اگر یہ کام نہیں ہوا ہوگا، آئندہ کے لیے آپ کا ذہن بنتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے 72 میں سے 72 پر عمل ہو جائے گا. اور جب یہ عمل ہوگا نا تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ زندگی میں کتنا فرق آ گیا. تو یہ رسالہ یہ ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو حاصل کرنا چاہیے. پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک اچھا ایک ذہن بنایا جاتا ہے ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، مدنی مذاکرے کے ذریعے. جہاں قریب میں کوئی ایسا اجتماع نہیں ہوتا ہفتہ وار، یا آپ کی پہنچ نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھا جاتا ہے. ہر ہفتے کو ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر آتا ہے، آپ وہ دیکھ لیں. آپ کہیں گے لائٹ نہیں ہے، اس کا بھی حل ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے بھی آپ یہ اجتماع دیکھ سکتے ہیں. مطلب آپ اپنا ذہن بنائیں. پھر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم 1 مدنی پرچم ضرور لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اپنے گھر، اپنی مسجد، اپنے کارخانے، اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل پر بھی انشاءاللہ مدنی پرچم سجائیں گے. اور پھر امیر فرماتے ہیں یہ 1 تاریخ کو ہی کر لیں اور 12 دن سجا کر رکھیں انشاءاللہ، تاکہ جیسے اگر ہماری کہیں گاڑی گزرے تو سب دور سے دیکھ کر پہچانے کہ عاشق رسول کی موٹر سائیکل ہے، یا عاشق رسول کی گاڑی ہے، یا عاشقان رسول کی مسجد ہے، یا عاشقان رسول کا محلہ ہے، یا عاشقان رسول کا شہر ہے. تو انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے. اور پھر ایک بڑا خوبصورت پیارا سا اسٹیکر مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے جس پر لکھا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. آپ دیکھیں بعض گاڑیوں پر پیچھے عجیب و غریب بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ بنانے والے یا لگانے والے کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو یہ تو ظاہر پیار ہے انشاءاللہ، کیونکہ دعوت اسلامی ہی نے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر بار کو سنتیں سکھائی ہیں، ہمارے گھر میں نیکیوں بھرا ماحول بنا دیا ہے. تو مجھے تو دعوت اسلامی سے پیار ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی گاڑی پر اگر اسٹیکر لگا لوں تو جو میری گاڑی کو دیکھے وہ بھی اس بات کا اظہار کرے کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں کہ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی اپنی اسکوٹر، اپنی کار، ٹیکسی، بس، ٹرک، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے یا دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے، لکھوائے یا اسٹیکر لگائے، اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما.
اور اس کو بے حساب بخش دے. جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے اس کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما. انشاءاللہ یہ بھی کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی تاکید ہے کہ آپ نے یہ سارا سامان 12ویں کے بعد اتار بھی لینا ہے کیونکہ اگلے سال بھی کام آ سکتا ہے. اسٹیکر البتہ گاڑی میں لگا رہنے دیں، انشاءاللہ پورا سال لگا رہے. پھر اسی طرح اپنے گھر پر اگر ممکن ہو تو 12 جھالنے لگائیں، 12 بلب لگائیں. اپنی مسجد میں بھی وہاں کے عرف کے مطابق، جہاں جیسا عرف ہو اس کے مطابق لائٹنگ کرنی ہے. جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن کے لیے چراغاں معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن چراغاں کیا جا سکتا ہے. سارے علاقے کو مدنی پرچم اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیں. ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت، چوک وغیرہ پر سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر 12 میٹر کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے. مگر بیچ سڑک پر کھڈا کھود کر بانس گاڑ کر راستہ نہیں روکنا ہے بلکہ فضا میں اوپر، تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور جشن ولادت کی خوشیاں منانے کا اظہار بھی ہو. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ. اور پھر ماشاءاللہ ہر اسلامی بھائی حسب توفیق دینی رسائل، کیونکہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جو رسالے شائع ہوتے ہیں کم قیمت کے ہوتے ہیں، 10 روپے کا بھی ہے، 12 روپے کا بھی ہے، 15 روپے کا بھی ہے، 25 روپے کا بھی ہے. تو مختلف رسالے لے کر آپ اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو تقسیم کریں. انشاءاللہ شادی کی دعوت ہوتی ہے، اتنی ساری ڈشیں لگاتے ہیں. ایک اسٹال مکتبۃ المدینہ کے بھی لگا دیں، اس میں کتابیں رسالے بھی رکھ دیں کہ جو کھانا کھائے ساتھ میں کتاب بھی لے جائے. آپ کی دکان پر آپ اتنی سیل کرتے ہیں، کچھ کتابیں رسالے بھی رکھ لیں. کسی کو اگر کوئی گارمنٹس والا شرٹ بیچتا ہے تو ساتھ میں اس کو ایک رسالہ بھی دے دے. اس کی الگ سے کئی ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ اسلامی میں نے رسالہ پڑھا داڑھی رکھ لی، اسلامی میں نے رسالہ پڑھا الحمدللہ نمازی بن گیا. کسی خاتون کو ایک دکاندار نے کتاب دی پردے کے بارے میں سوال جواب، الحمدللہ اس عورت نے پردہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح ایک پمفلیٹ امیر اہل سنت نے تحریر کیا ہے، جشن ولادت کے 12 مدنی پھول. یہ تو بالکل سستا ہوتا ہے، غالباً 2 روپے کا ایک ہوگا شاید. تو یہ پمفلیٹ بھی لے لیں. اس پمفلیٹ کو جو جشن ولادت مناتے ہیں تو کیسے منانا ہے، لائٹ کیسے لگانی ہے، بعض کنڈا لگا لیتے ہیں، غیر قانونی کنیکشن، یہ اس کا بھی منع ہے. اور اس کا طریقہ کار ادارے والے دیتے ہیں، اسپیشل آپ کو میٹر کی پرمیشن دیں گے، ان کا باقاعدہ بل بنتا ہے. تو یہ الحمدللہ ترکیب بنائیں. تو یہ رسالے، یہ کارڈ، یہ وغیرہ، یہ اپنے اگر شادی کارڈ جو تقسیم ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ساتھ میں ایک رسالہ بھی رکھ دیں. اس سے نیکی کی دعوت جو ہے وہ انشاءاللہ عام ہوگی. اسی طرح اپنے گاؤں دیہات قصبوں میں آپ نے انشاءاللہ 12 دن روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مختصر جشن ولادت کے لیے ہر مسجد میں اجتماعی میلاد کرنا ہے انشاءاللہ. پھر جب 11ویں شریف ہو جائے اور 12ویں رات کی آمد ہو، سبحان اللہ، غسل کیجئے. اور ہو سکے تو اس عیدوں کی عید، کیونکہ آقا کی ولادت کی رات ہے، مبارک رات ہے، تو اس عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، اور سر پر اوڑھنا چاہیں تو چادر، پردے میں پردے کے لیے چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ پیڈ، استعمال کی ہر چیز ہو سکی تو نئی لیجئے. اور نہیں نہ ہو تو جو آپ کے گھر میں ممکن ہو صاف ستھرا لباس پہن کر تیار ہو جائیں. کیوں کہ آج 12ویں رات ہے، اور 12ویں رات اجتماعی میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اشک بار ہوتے ہوئے صبح بہارا کا استقبال کیجیے. صبح بہارا یہ کیا ہے؟ صبح بہارا یہ وہ وقت جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. یہ
بالکل رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اس وقت میں ہمارے نبی تشریف لائے. تو اس وقت ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان میلاد، عاشقان رسول یہ میلاد کا اجتماع کرتے ہیں، اور اس میلاد کے اجتماع میں الحمدللہ اس وقت خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ کر اس ولادت کی گھڑی کا استقبال کیا جاتا ہے. تو آپ اگر اپنے آپ کے قصبوں میں، شہروں میں جہاں اجتماع میلاد ہو رہا ہے تو ٹھیک، نہیں ہو رہا تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے معلوم کریں، اپنے علاقے سے گاڑی بھر کر لے جائیں اور اس اجتماع میلاد میں ساری رات گزارے. مدنی چینل کے ناظرین اگر کہیں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اس طرح کا رابطہ نہیں ہے تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سب سے بڑا ہونے والا اجتماع یہ براہ راست دکھایا جاتا ہے. اس اجتماع میں شرکت کر لیں. امیر رسول خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح 12 کا استقبال ہوتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. جی ہاں، آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے، جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیں، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے رکھیں، پروقار طریقے پر چلیے اور اچھل کود کر کے کسی کو تنقید کا موقع نہ دیجیے. الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول الحمدللہ جشن ولادت کی خوشی میں جلوس میلاد نکالتے ہیں. آپ کے علاقوں میں بھی اگر نہیں ہے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو اپنے ساتھ شامل کیجیے، طریقہ کار طے کیجیے اور انشاءاللہ یہ جلوس میلاد کا سلسلہ شروع کیجیے. یہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھے گا. انشاءاللہ ہر علاقے میں ہم انشاءاللہ جلوس میلاد کی بھی باہر لائیں گے انشاءاللہ. بلوچستان کے ہی ایک بزرگ ہیں، ان کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں آخر میں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے، ایمان تازہ ہوگا کہ یہ میلاد شریف کی برکتیں کیسی ملتی ہیں. حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بلوچستان کے ایک بزرگ ہوئے ہیں. ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا جمعہ. یہ ڈھاڈھڑ شہر کا رہنے والا تھا. اسے علماء کرام کے لکھے ہوئے میلاد نامے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. ایک مرتبہ حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کام سے ڈھاڈھڑ تشریف لائے. آپ کے مرید آپ کے سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن وہ جمعہ نام کا جو مرید تھا وہ نہیں آیا. تو پیر صاحب نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ 1.5 سال سے بیمار ہے اور اس کے پاؤں سوکھ چکے ہیں، چل نہیں سکتا. میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے بلوایا اور فرمایا کہ آج رات میلاد نامہ پڑھو، اللہ پاک خیر فرمائے گا. مرید نے اس پیر کے فرمان پر لبیک کہا، پورے یقین کے ساتھ ساری رات میلاد شریف پڑھتا رہا. اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا. صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا چاہا تو پہلے تو کسی کا سہارا لے کر، کسی لکڑی سے، کسی ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکلوں سے اٹھا کرتا تھا. صبح کو بغیر کسی سہارے کے خود ہی اٹھ گیا. میلاد شریف پڑھنے کی برکت سے اسے شفا مل گئی اور خود اپنے پیروں پر چل کر گھر پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں